دیکھیے دین، ہمیں یہ افتخار ہے، ہمیں یہ فخر حاصل ہے کہ ہم دیندار کہلاتے ہیں. ایسا ہی ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اپنے آپ کو بے دین کہلواتے ہوئے خوشی محسوس کرے. ہم سب دیندار کہلاتے ہیں. دین کیا ہے سوچنے کی ضرورت ہے. عام اصطلاح میں آپ کہتے ہیں جو نماز پڑھے، جو روزہ رکھے، جو حج پہ جائے، جو صدقات دے، جو عزاداری میں آئے، وہ دیندار کہلاتا ہے. جس نے داڑھی زیادہ رکھی ہو وغیرہ وغیرہ. لیکن کیا واقعی دینداری اسی کا نام ہے؟ کیا واقعی دین اسی کو کہتے ہیں؟ صادق آل محمد نے اس حوالے سے بڑا انمول جملہ ارشاد فرمایا. فرماتے ہیں کہ حل الدین الا الحب والبغض. کیا دین حب اور بغض کے علاوہ کسی تیسری چیز کا نام ہے؟ دین کیا ہے؟ دین کچھ چیزوں سے محبت کو دین کہتے ہیں اور کچھ چیزوں سے نفرت کو دین کہتے ہیں. حل الدین الا الحب والبغض، یعنی دو قوتیں، محبت بھی اپنے انتہا کی اور نفرت بھی اپنے انتہا کی. یہ ہے دین. اب ذرا سوچیے اس پر، غور کیجیے. جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ ایک کلمہ ہے لیکن اس کے دو حصے ہیں. ایک لا الہ ہے اور ایک الا اللہ ہے. یہ جو الا اللہ ہے یہ ہے محبت، اور وہ جو لا الہ ہے وہ ہے نفرت. آپ جب کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، یعنی میں ہر اس الہ سے جو میرے اس وحدہ لا شریک رب کے مقابلے میں اپنے الہ ہونے کا دعوے دار ہو، اس سے میں نفرت کرتا ہوں. اور محبت کس سے کرتا ہوں؟ الا اللہ، اس اللہ سے جو حقیقی رب بھی ہے، حقیقی رازق بھی ہے، حقیقی خالق بھی ہے. یعنی جب آپ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو لا الہ الا اللہ اپنے ساتھ محبتیں بھی لے کر آتا ہے اور نفرتیں بھی لے کر آتا ہے. حل الدین الا الحب والبغض. کیا دین محبت اور نفرت کے علاوہ کسی تیسری چیز کا نام ہے؟ اب جب آپ کچھ چیزوں سے محبت کریں گے اور اس کے مقابلے میں کچھ چیزوں سے نفرت کریں گے تو نتیجتاً آپ کو جن چیزوں سے نفرت ہوگی ان کے مقابلے میں ریزسٹنس کا مظاہرہ بھی کرنا پڑے گا. جن چیزوں سے محبت ہے ان چیزوں سے اپنی محبت کو قائم و دائم رکھنے کے لیے ثابت قدمی کا مظاہرہ بھی کرنا پڑے گا. ثبات قدم اور ریزسٹنس، مقاومت. جن چیزوں سے محبت ہے اس محبت کو ثابت رکھنے کے لیے، اور جن چیزوں سے نفرت ہے اس نفرت پر قائم رہنے کے لیے، دونوں جگہ آپ کو استقامت، ثبات قدم، پامردی اور میدان میں کھڑے رہنے کے لیے ایک مسلسل جذبے کی ضرورت